بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 171 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم امام شافعی رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مدح کا بیان پڑھیں گے۔ بیان فضائل الشعبی ابراہیم علقمۃ عبد اللہ رضی اللہ عنہم وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن الہیثم عن عامر الشعبی قال كان يحدث عن المغازی وابن عمر يسمعه قال حين يسمع حدیثه انه يحدث كأنه شهد القوم۔ ہیثم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مغازی کے متعلق احادیث سناتے تھے۔ وابن عمر یسمعہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کی روایات کو سنتے تو فرماتے بعین ہی اسی طرح بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں موجود جو ہے وہ چشمدید گواہ بیان کرے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن داود بن ابی ہند عن عامر انه كان يحدث عن مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حلقة فيها ابن عمر فقال انه ليحدث حدیثا كان يشهد۔ اس روایت کا بھی وہی ترجمہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جب مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سناتے تھے اس حلقے میں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہوتے، تو وہ فرماتے کہ یہ حدیث ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہاں موجود چشمدید گواہ بیان کرے۔ وبه قال حدثنا زفر قال سمعت ابا حنیفة يقول سمعت حمادا يقول كنت اذا نظرت الى ابراہیم فكل من رأى هديه يقول كان هديه هدي علقمة ويقول من رأى علقمة يقول كان هديه هدي عبد الله ويقول من رأى هدي عبد الله كان هديه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ابراہیم نخعی کو دیکھتا ہوں تو ان کی سیرت کو دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ علقمہ کے طریقے پر ہیں، وَيَقُولُ اور علقمہ کو دیکھنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اس کے بعد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے مدح کا بیان ہے، ان کی تعریف کا بیان ہے۔ تو امام شافعی کا نام عامر تھا، کنیت ابو عمر تھی۔ شافعی لقب نہیں ہے ان کا، بلکہ یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ والد کا نام شراحیل ہے، والدہ کا نام ان کی والدہ جو تھی وہ غزوہ جلولہ کے قیدیوں میں آئی تھی، تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک قول کے مطابق سن 19 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ 500 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور ان میں سے 48 صحابہ کرام سے باقاعدہ انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا شمار ممتاز تابعین میں ہوتا ہے۔ فن حدیث میں ان کی ایک اہمیت اور مقام ہے، ہر زمانے میں مسلم رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ قوت حافظہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے رجال کا اور علم حدیث کا، فن حدیث کا جو علم تھا اس کے اندر ان کا ایک خاص مقام تھا۔ یہ 103 ہجری یا 104 ہجری میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا انتقال ہوا۔ بیان فضیلت الامام رحمہ اللہ۔ وبہ قال حدثنا ابو حمزة الانصاری قال سمعت عبد اللہ بن داود یقول لابی حنیفة من ادرکت من الکبراء قال القاسم وسالما وطاؤوسا وعكرمة ومكحولا وعبد الله بن دينار
والحسن البصری وعمر بن دینار وابا الزبیر وعطاء وقتادہ وابراہیم وشعبی ونافعا وامثالہم۔ ابو حمزہ انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن داؤد کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہوئے، یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ من ادرکتا من الکبراء، کہ آپ نے کبار علماء میں سے کن کن کو پایا؟ قال، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا قاسم، سالم، طاؤس، اکرمہ، مکحول، عبداللہ ابن دینار اور حسن بصری، عمرو بن دینار، ابو الزبیر، عطا، قتادہ، ابراہیم شابعی اور ابراہیم نخعی اور نافع اور ان جیسے بہت سارے حضرات کی میں نے زیارت کی ہے، ان کو میں نے پایا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر امام ابو حنیفہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدح کا بیان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ اسناد ہے وہ حماد بن ابی سلیمان سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بارگاہ نبوت میں مقام حاصل تھا اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ جو تھیں ام عبد، ان کی آمد و رفت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہوتی تھی جیسے اہل خانہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین حضرت علقمہ کو مقرر فرمایا تھا، اور حضرت علقمہ جو ہے وہ ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ تو حضرت علقمہ کی جو نشست و برخاست تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا اثر جو ہے وہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر پڑا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے فقیہ بنے کہ دنیا ان کی فقاہت کی معترف تھی، دنیا نے ان کی فقاہت کا اعتراف کیا، اور یہی رنگ جب ان کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان پر پڑا تو وہ 4 دانگ عالم میں مشہور ہو گئے اور ان کی شہرت کا بڑا چرچا تھا، اور ان کے شاگرد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یعنی کہ جو فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، جو علم حاصل کیا وہ حضرت علقمہ نے ان سے حاصل کیا، اور حضرت علقمہ سے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے وہ علم حاصل کیا، اور ان سے جو ہے وہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم حاصل کیا، اور وہ سلسلہ یوں چلتا رہا، اور پھر حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم حاصل کیا۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم الشان کام جو ہے وہ لیا ہے، قدرت نے وہ عظیم الشان کام لیا ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا استاذ بنتے ہیں، ان کی نیابت کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے امام ابو حنیفہ نے، تو پھر قدرت نے ان سے وہ کام لیا جو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ وہ جو طریقہ انہوں نے فقہی مسائل کے حل کے لیے اختیار کیا تھا، یعنی کمیٹی بنا کر اس میں مسائل ڈسکس ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک حتمی رائے کا اظہار ہوتا تھا، اور حتمی رائے جو ہے وہ عوام کے سامنے آتی تھی۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور ایک فقہ جو مرتب فرمائی فقہ حنفی کے نام سے، جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کے فالوورز ہیں وہ فقہ حنفی ہے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اسی فیض کا نتیجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جاری ہوا ہے، وہی فیض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چونکہ بڑے فقیہ تھے، ان کا حدیث کے اندر ایک مقام تھا، قرات قرآن میں ان کا ایک مقام تھا، اور وہ سفر و حضر کے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے جو علوم اور
فیوز حاصل کیے، جو فیض حاصل کیا، اس کو جو ہے وہ علقمہ کو منتقل کیا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی کو، انہوں نے حماد بن ابی سلیمان کو، اور انہوں نے پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو منتقل کیا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام شافعی، ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مدح کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، امام شافعی کو کتنے صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی اور کتنے صحابہ کرام سے فیضیاب ہوئے؟ نمبر دو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ اسناد کتنے واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔